السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں رہائی دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، سوء العذاب، برا عذاب، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹے، ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتیں، وفی ذالکم، اور اس میں، بلاء، آزمائش، من ربکم، سے تمہارا رب، عظیم، بڑی۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات دی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ سب سے پہلے فرعون کا ایک مختصر سا تعارف پڑھتے ہیں۔ جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ تھا، روم کے بادشاہ کا قیصر اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا، اسی طرح قبطی اور عمالقہ قوم سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، اور وہ اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ اس کی عمر 400 سال سے زیادہ ہوئی تھی، تو اس آیت میں آل فرعون سے اس کے پیروکار مراد ہیں۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، تو وہاں کچھ عرصے بعد نہ پھر ان پر زوال آیا، پھر آل فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو پھر انہیں یہ ڈر ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہاں پہ غالب آ جائیں، کیونکہ ان کی تعداد تو زیادہ ہو رہی تھی۔ تو پھر انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ بنی اسرائیل کو سخت مشقت میں مبتلا کیا، ان سے ایسے ایسے کام لینے کی کوشش کی جس میں نہ ان سے جبری مشقت لیتے۔ فرعون کو بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا بہت شوق تھا، تو تب اس میں وہ مزدوری کرتے، غلاموں کی طرح کام کرتے، تو پھر بے شمار لوگ نا اس کام کے دوران، عمارتوں کی تعمیر کے دوران ہی مر بھی جاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک خاص پلاننگ، ایک خاص منصوبے کے ساتھ بڑے پیمانے پر ان کے مردوں کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ آگے ہے تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ یہاں پہ نا ایک یہ واقعہ خواب بھی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو بڑے ہو کے فرعون کو ختم کر دے گا اور اس کی حکومت ختم کرنے کا باعث ہوگا، تو اس وجہ سے اس نے پھر ان کے بیٹوں کو اور بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تاکہ وہ ان کی آبادی نہ بڑھے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ تاریخ میں کہ جب بھی کسی قوم کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے نا، تو پھر وہ دوسروں کے لیے ایک خطرے کی علامت بن جاتا ہے۔ جب پھر انہوں نے مردوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، تو اس طرح ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل ہونا شروع ہو گئے، اور قدرت الہی سے پھر اس قوم کے جو بوڑھے تھے وہ بھی جلد مرنے لگے۔ تو پھر جو قبطی سردار تھے نا، انہوں نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں موت کی کثرت ہو گئی ہے اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں، تو اگر یہی صورتحال رہی تو پھر ہمیں جو مددگار ہے نا وہ کہاں سے ملیں گے؟ تو پھر اس پر فرعون نے حکم دیا تھا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ تو پھر جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو قتل کرنے کا سال تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اب عورتوں کو وہ کس لیے چھوڑ دیتے تھے؟ کیونکہ عورتیں مردوں کے بغیر اپنا دفاع نہیں کر سکتی تھیں، وہ مردوں کی مدد کے بغیر خود سے کچھ بھی بڑا کام نہیں کر سکتی تھیں۔ پھر لہٰذا فرعون کو بنی اسرائیل کی عورتوں سے سروکار نہ تھا، اور ویسے بھی ان کے ہاں یہ ٹرینڈ تھا کہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے، اور ان سے پھر کون سی نسل جنم لیتی تھی؟ فرعون کی، یعنی کہ آل فرعون میں ہی اضافہ ہو رہا تھا۔ اور یہاں بیٹیوں کی بجائے
عورتوں کا ذکر ہوا ہے، کیونکہ ایک طرف غیرت جگانے کے لیے یہ دیکھو کہ تمہاری عورتوں کے ساتھ کیا حال نشر ہو رہا ہے، اور اس میں آزمائش تھی، امتحان تھا، لیکن کس کی طرف سے تھی؟ تمہارے رب کی طرف سے۔ تو اس آیت میں ہمیں 3-4 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات اور احسانات یاد کروا رہا ہے کہ دیکھو اس وقت تمہارا حال کیا تھا۔ بحیثیت قوم تم ذلیل و رسوا ہو چکے تھے، تمہاری کوئی زینت، کوئی طاقت، کچھ بھی، کوئی شنوائی نہیں تھی، اور صرف اتنا ہی نہیں، تم محرومی اور غلامی کی زندگی بھی بسر کر رہے تھے، بلکہ اس سے آگے کیا کہ تمہیں جینے کا بھی حق نہ تھا، تمہاری نسلیں بھی ختم ہو رہی تھیں، تمہیں ذلیل ترین عذاب اور رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا کیا جا رہا تھا، اور اس موقع پر پھر تمہیں کس نے نجات دی؟ کس نے تمہاری تقدیر پلٹی؟ کس نے تمہاری اس حالت کو درست کیا؟ تو پھر یہ احسان یاد کروایا جا رہا ہے کہ اللہ کا کسی پر، مطلب بنی اسرائیل پر، کیونکہ پیچھے ذکر آیا تھا نا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی ہلاکت اور تباہی کی علامت ہوتی ہے کہ وہاں اس کے مردوں کو ختم کر دیا جائے اور عورتوں کی کثرت ہو جائے۔ تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آزمائش بہرحال رب کی طرف سے ہی ہوتی ہے، چاہے آزمائش چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ تو اس آیت کو سامنے رکھ کر آج امت مسلمہ کا حال دیکھیں، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ عام طور پر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر نا آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں کو کیا قرار دیتے ہیں؟ غیروں کی سازش، فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ دراصل یہ امتحان اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ بندوں کو کیوں آزماتا ہے؟ اس کی بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ انسانوں کی انفرادی زندگی میں بھی امتحانات آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قوموں پر بھی امتحانات بحیثیت امت بھی امتحان ہوتے ہیں۔ انفرادی طور پر چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی ہیں، اور اس کے کئی اسباب قرآن مجید میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ جو مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، مطلب کہ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں نے کچھ غلط کھایا تھا نا، آپ کے ہاتھوں نے غلط چیز اٹھائی، غلط چیز آپ نے منہ میں ڈالی، اور اس سے تمہیں تکلیف شروع ہوئی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں انسان کی اپنی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے انسانوں پر آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک بڑی وجہ غلطیوں کی وہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی۔ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے یا کوئی شخص کرتا ہے تو آخرت کی سزا سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو کسی نہ کسی طرح تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئے۔ اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے درجات کی بلندی کے لیے یا اس سے کوئی بڑا کام لینے کے لیے بھی اس سے امتحان میں ڈالتا ہے، تاکہ بڑے خطرات کو فیس کرنے سے پہلے وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے گزر کر امتحان پاس کرتا جائے، تاکہ ایک بڑے چیلنج کا مقابلہ کر سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی چیلنج نہیں ہوتا، کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، عام طور پر وہ سست مزاج ہو جاتے ہیں، عیش و عشرت پسند ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کچھ نہیں کرتے اور کچھ کیے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی زندگی میں مشقتیں ہوتی ہیں، آزمائش ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، امتحان ہوتے ہیں، اور وہ ان میں صبر کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پھر دنیا میں بھی بڑے مقام سے نوازتا ہے۔ اور اس کیٹیگری میں انبیاء اور بڑے بڑے اللہ کے پیارے لوگ آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑی آزمائش پیغمبروں پر آتی ہے، پھر ان سے جو قریب تر ہیں، پھر قریب تر ہیں۔ یہاں پر بنی اسرائیل جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا، ان کو چنا تھا، تو ان کو آزمائش میں ڈالا تھا کہ وہ ہوش میں آئیں کہ وہ کس کی اولاد ہیں، کس کام کو اٹھائے گئے ہیں، اور وہ کس چیز کو بھول کر کہاں پہنچ گئے ہیں، اور اب ان کا حال کیا ہے، تاکہ وہ پلٹیں لوٹیں۔ اور یہاں پہ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر اس وقت امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی مشکلات ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ بھی یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، اس جگہ پہ یہ مصیبت، تو اس جگہ یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کی طرف سے ہی ہے، خواہ وہ عظیم ہے یا پھر اس سے کم درجے کی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جو سوئے ہوئے لوگ ہیں نا وہ جاگیں، اپنی شناخت کریں، پہچانیں اپنے آپ کو، جانیں وہ کام کریں جس کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔